أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. میں ہوں حکیم مطلوب قاسمی اور آپ ہمارا پروگرام یاسین والقرآن الحکیم دیکھ رہے ہیں. ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام یاسین والقرآن الحکیم قرآن کے معجزات، انکشافات اور احکامات سے متعلق ہمارے تجزیے، تبصرے اور فلسفیانہ نظریات ہی نہیں بلکہ ٹیکنکس، سیٹلائٹ اور سائنس کی ریسرچ و تحقیق کی بنیاد پر فیصلہ کن حقائق پر مبنی ہے. ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، یجدونہ، وہ اس کو پائیں گے، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے پاس توریت اور انجیل میں. لہٰذا جب ہم نے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا میں توریت اور انجیل کے نام سے جو کتاب موسوم ہے اس کا نام بائبل ہے. لہٰذا بائبل میں جہاں تاریخ، قصے، کہانیاں، رسوم، رواج اور کثیر تعداد میں تحریفات موجود ہیں، وہیں تھوڑی بہت توریت اور انجیل بھی موجود ہے. لہذا جب ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور کتاب نمبر 5 چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر 18 کو پڑھا تو وہاں لکھا ہوا تھا I will raise up for them a prophet، میں ان کے لیے ایک رسول اٹھاؤں گا، یعنی میں ایک رسول بھیجوں گا لائک یو. وہ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوایا گیا لائک یو، وہ تمہاری طرح ہوگا، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، اور from among their brethren، اور وہ انہی کے بھائیوں میں سے ہوگا. and I will put my word in his mouth، اور میں اس کے منہ میں اپنا کلام رکھوں گا، یعنی وہ میرا کلام بتلائے گا لوگوں کو، اور وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، یعنی وہ امی ہوگا. لہذا قرآن مقدس میں جب اس ورس کو اٹھایا گیا اور اس ورس کی طرف اشارہ کیا گیا تو اس طرح سے کہا گیا کہ رسول نبی امی. لہٰذا یہ رسول نبی امی کی پیشن گوئی یہاں پر بھی موجود ہے، یعنی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوگا بلکہ وہ تو وہ کلام ادا کرے گا، وہ کلام بولے گا، وہ احکامات بولے گا جو میں اس کے منہ سے ادا کراؤں گا. کلام میرا ہوگا. کون کہتا ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے. اور یہ پیشن گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے. دوسری پہچان یہ بتلائی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا. تیسری پہچان یہ بتائی کہ وہ موسیٰ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا بلکہ ان کے بھائیوں میں سے ہوگا، یعنی بس بنی اسرائیل میں سے ہوگا. اور یہ باتیں ساری کی ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں. لہٰذا ایک دوسری جگہ کہا گیا کتاب نمبر 5 چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں if any man will not listen to my word، اگر کوئی میرے اس کلام کو نہیں سنے گا، یعنی جس کو وہ پیغمبر پڑھے گا، بتلائے گا، اگر وہ اس کو نہیں سنے گا، which he speak، جو وہ بولے گا، یعنی وہ کلام جو وہ پیغمبر، وہ نبی امی بتلائیں گے، وہ اس کو نہیں سنے گا. speak in my name، جو وہ میرے نیم سے بولے گا، I myself will make him answer for it، تو وہ اس کے لیے جواب دہ ہوگا، یعنی میں اس سے سوال کروں گا اس کے بارے میں اور وہ اس کے لیے جواب دہ ہوگا. یہ وارننگ ہے ان بنی اسرائیل کے لیے جو لکھا ہوا صاف توریت میں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، نبی اور پیغمبر تسلیم نہیں کرتے. ایک دوسری جگہ کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئی کرتے ہیں انجیل کے اندر. میتھیو چیپٹر 14 ورس 16 میں I will ask the Father، میں اپنے رب سے دعا کروں گا، and he will give you، اور وہ تم کو دے گا another advocate، ایک دوسرا ایڈوکیٹ، to be with you always،
جو تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. یعنی میں میرے رب سے دعا کرتا ہوں اس ریڈیمر کے بارے میں، اس پیغمبر کے بارے میں، اس پروفٹ کے بارے میں، اس رسول کے بارے میں، اس ایڈوکیٹ کے بارے میں جس کی بشارتیں لگاتار اللہ رب العزت کی طرف سے دوسرے اسکرپچرز میں بھی دی گئیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ وہ تمہیں وہ پیغمبر، وہ ریڈیمر، وہ ایڈوکیٹ دے گا جو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ایک خاص ٹائم آف پیریڈ کے لیے تھی. عیسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آگے تبلیغ کرتے رہے، لیکن ایک اور شریعت آنی تھی، اور وہ شریعت تھی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی تھی. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا. لہذا قرآن مقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے قیامت تک کے لیے ہے. وہ ایک ایسی شریعت ہے، وہ ایسا ایڈوکیٹ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ان الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بتاتے ہوئے یہ بتلایا کہ وہ ان کو ایک ایڈوکیٹ، ایک نئی شریعت اور ایک نیا وے آف لائف دیا جائے گا. لہٰذا ایک دوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہا گیا، میتھیو چیپٹر 12 ورس 18 میں، بیہولڈ مائی سرونٹ ہو آئی ہیو چوزن مائی بلوڈ. مائی سرونٹ، میرا بندہ، ہو جس کو، آئی ہیو چوزن، میں نے چنا ہے، جو میرا چنا ہوا ہے، مائی بلوڈ میرا محبوب ہے، آئی ول پلیس مائی اسپرٹ اپون ہم، اور میں اس پر اتاروں گا اپنا فرشتہ. ہی ول برنگ جسٹس ٹو وکٹری، اور وہ دنیا کے اندر انصاف قائم کرے گا فتح کے ذریعے. اینڈ ان ہز نیم دا جنٹائل ول ہوپ، اور اس کے ذریعے سے جو جنٹائلز ہیں، جو غیر بنی اسرائیل ہیں، وہ فخر محسوس کریں گے، وہ خوشی محسوس کریں گے. لہٰذا یہ پیشن گوئی بھی جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہ پیشن گوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی 100% صادق آتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر، وہ رسول تھے جو اللہ کے چنے ہوئے تھے، جن پر اللہ کا فرشتہ آیا اور جنہوں نے دنیا میں انصاف فتح کے ذریعے قائم کیا. اور جس طرح سے بنی اسرائیل کو فضیلت تھی لگاتار انبیاء آنے کی وجہ سے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بنی اسرائیل کے علاوہ بنی اسماعیل میں آنے کے بعد ان کو بھی ایک طرح کی خوشی اور ایک طرح کی فضیلت محسوس ہوئی، اور فضیلت سے وہ متعارف ہوئے اور ان کے لیے وہ خوشی کا سبب بنی. اسی کو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں اس طرح کا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول، اور میں تم کو بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی، من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. اور اسی کو ان الفاظ میں کہا گیا، مائی سرونٹ، میرا بندہ، ہو آئی ہیو چوزن، جس کو میں نے چنا ہوا ہے، مائی بیلوڈ، میرا محبوب، آئی ول پلیس مائی اسپرٹ اپون ہم، اور میں اس پر اپنا فرشتہ اتاروں گا. ہی ول برنگ جسٹس ٹو وکٹری اینڈ ان ہز نیم دا جنٹائل ول بی ہوپ. یہ بشارت سیم ان ہی الفاظ کے اندر اسی پس منظر میں موجود ہے، اتنی تحریفات کے باوجود بھی. لہٰذا ایک دوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جون چیپٹر 16 ورس 12 اور 13، I have much more to tell you، میرے پاس تمہیں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، but you can't bear it no، مگر تم اس کو اب زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. but when he come the spirit of truth، جب وہ آئے گا اسپرٹ آف ٹروتھ یعنی صادق، امین، ہی ول گیو یو ٹو آل ٹروتھ، اور وہ تم کو
तमाम अहकामात देगा, सच्चाई बतलाएगा। ही विल ग्लोरीफाई मी, और वो मेरी ग्लोरीफाई करेगा, यानी वो मुझ पर लगाए गए तुम्हारी तरफ से जो इल्जामात होंगे उन सब को एक एक करके रद्द कर देगा। मिसाल के तौर पर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक कहा गया कि उनकी सूली पर डेथ हुई और वो 3 दिन के बाद जी उठे। बाइबल में लिखा, किसने लिखा? यहूद ने लिखा। किसके खिलाफ? नसारा के खिलाफ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बताया कि उनकी ना तो वमा क़तलुहु वमा सलबुहु, ना तो उनको कत्ल किया गया और ना ही उनको सूली दी गई, बल रफ़अहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। जो इल्ज़ाम था इसको कुरान मुक़द्दस ने साफ तौर पर बयान किया। इसी तरह से बाइबल के काफ़ी सफ़ात सिया किए गए हैं, इस बात पर यह साबित करने की कोशिश की है कि हज़रत मरियम जोसेफ के साथ उनका रिश्ता हुआ था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप के तौर पर ज्यूस मेंटेलिटी की बुनियाद पर जोसेफ कारपेंटर को उन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद साबित करने की कोशिश की गई, जो नाकाम कोशिश थी, जिसको कुरान मुक़द्दस ने वाज़े कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मौजज़े के ज़रिए बिना बाप के पैदा किया गया था और हज़रत मरियम कुंवारी थी, उनका किसी से कोई रिश्ता किसी तरह का नहीं हुआ था, किसी मर्द के साथ। यही वजह थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई करते हुए पहले ही अपने लोगों को यानी नसारा को वाकिफ़ करा दिया था इन बातों से कि जिन बातों की चेंजिंग और जिन बातों के ज़रिए से उनको भटका जाना था। लिहाजा कुरान मुक़द्दस ने आन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर लगाए गए झूठे इल्ज़ामात को ना सिर्फ बेबुनियाद कर दिया बल्कि आपको ग्लोरीफाई किया। एक जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 में कहा गया, द एडवोकेट द होली स्पिरिट दैट फादर विल सेंड, एक एडवोकेट, एक रिडीमर, एक प्रॉफिट, एक शरीयत मैन, ही द होली स्पिरिट, मुकद्दस, दैट फादर विल सेंड, जिसको रब भेजेगा, इन माई नेम, मेरे नाम से, यानी वो भी नबी होगा, ही विल टीच यू, वो तुमको सिखाएगा, एवरीथिंग, हर चीज, एंड रिमाइंड यू ऑफ ऑल दैट आई टोल्ड यू, वो तुमको सारी बातें याद दिला देगा जो मैंने तुमको बतलाई है। ये वाज़े इशारात और वाज़े नकूस हैं, जो वाज़े बिशारतें हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेआईनी ही 100% फिट और सादिक और सच्ची साबित होती है। लिहाजा ये थे वो बिशारतें जो तौरात और इंजील में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक की गई, जिसके बारे में कुरान मुक़द्दस ने मुसलमानों को 1400 साल पहले बतलाया कि अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, वो लोग जो ये रसूल नबी उम्मी की इत्तबा करते हैं, यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम, ये सच्चे हैं और इनके बारे में लिखा हुआ तौरात और इंजील में भी इनकी पेशन गोइयाँ इनके मुतालिक लिखी हुई मौजूद हैं, उनको वहाँ पढ़ सकते हैं। और इतनी तहरीफ़ात के बाद, इतने ज़माने के तग़य्युर और तबद्दुल के बावजूद भी, आज भी उनके इतने मिटाने के बावजूद यहूद और नसारा के, लेकिन ये नक़ूश और ये बिशारतें आज भी उस कलाम के अंदर मौजूद हैं। यही वजह है कि जिस चीज़ की जिम्मेदारी महफूज करने की अल्लाह ले ले, उसको कोई मिटा नहीं सकता। लिहाजा इन वर्स का आज भी खुले तौर पर इतने कदीम स्क्रिप्चर्स में मौजूद होना इसी बात का सबूत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है वो मिटती नहीं है। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल होना न सिर्फ कुरान मुक़द्दस से, बल्कि तौरात और इंजील यानी बाइबल में जो नुस्खे मौजूद हैं, थोड़ा बहुत तौरात और इंजील जो मौजूद है उसके मुतालिक भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल होना यकीनी है। और यहूद और नसारा की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माने और आप पर ईमान लाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।